آج بھی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک ایسی ہی بات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ بات بڑی دلچسپ ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ جب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو ہمارا قبیلہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حوالہ بھی دے سکتا ہوں، فرماتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ جو ہے نا وہ ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا جو گزرگاہ تھی، راستہ تھا، تجارتی قافلے گزرتے، اور جہاں ہم رہتے تھے نا تجارتی قافلے وہاں آ کر ٹھہرتے تھے۔ کہتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ ہم تجارتی قافلے کے پاس جاتے تو قافلے والوں کی باتیں سنتے، ان میں سے کچھ مسلمان بھی تھے تو وہ آپس میں بات چیت کرتے، اور ان کی بات چیت یہ نہیں ہوتی تھی کہ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی اور فلاں کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، نہیں، یہ ٹرینڈ بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں وہ آپس میں گفتگو کرتے کہ اب یہ آیت نازل ہوئی ہے، اب یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں میں بچہ تھا لیکن میرا حافظہ بڑا تیز تھا، تو میں نا وہ جو کچھ قرآن پڑھتے میں یاد کر لیتا، حفظ کر لیتا، حالانکہ ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا جب اسلام کی روشنی ہمارے قبیلے تک پہنچ گئی، ہمارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، میرے والد بھی مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ تم میں سے امامت وہ کروائے جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہے۔ کہتے ہیں چونکہ میں نے اسلام لانے سے پہلے ان تجارتی قافلوں سے قرآن سنا ہوا تھا، لہذا سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے ان میں سب سے چھوٹا تھا، 4 نہیں تو 5 سال عمر ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا یہ فرمان آ گیا کہ امامت وہ کروائے جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے، تو مجھے امامت کے لیے آگے کر دیا گیا۔ اور میں بتا دوں آپ کو کہ آج بھی اس وطن عزیز پاکستان میں ایسے گھرانے موجود ہیں جہاں 7 سال کے بچے قرآن کے مکمل حافظ ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا نئی نسل بگڑ رہی ہے، نئی نسل کیوں نہ بگڑے؟ صاف اور سیدھی بات ہے بھائی، گاڑی چلے گی، گاڑی کے ٹائروں میں کیا ہونا چاہیے؟ بولو، دودھ ڈال دیں تو گاڑی چل جائے گی، شہد ڈال دیں گاڑی چل جائے گی، کستوری ڈال دیں چل جائے گی، کیا ڈالنی چاہیے؟ جب تک ہوا نہیں چلے ڈالیں گے گاڑی نہیں چل سکتی۔ ربی کائنات نے انسان کو جسم اور روح کا مجموعہ قرار دیا ہے، جب تک جسم اور روح ان کو ان کی اصل خوراک نہیں ملے گی، تباہی اور بربادی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب جسم کو کیا چاہیے بھائی؟ جسم کو آرام چاہیے، جسم کو ہوا چاہیے، جسم کو پانی چاہیے، جسم کو صاف ستھرا ماحول چاہیے۔ روح کو کیا چاہیے؟ روح کو پیدا کرنے والے کے ساتھ تعلق چاہیے۔ ہم اپنی نئی نسل کو یہ نہیں دے رہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آپ ساتھ لے کر آتے ہیں نا، مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ خوشی ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ چھوٹے بچوں کے لیے مستقل طور پر فرامین چھوڑے ہیں ہمارے لیے۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سن لیجیے، فرمایا مروا اولادکم بسبع، بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، بیٹی ہو یا بیٹا۔ فَاضْرِبُوهُمْ بِعَشْرٍ، بچہ 10 سال کا ہو کر نماز نہیں پڑھتا تم اسے سزا دو۔ اور ہماری سوچ کیا ہے؟ او استاد جی ساری عمر نماز ہی پڑھنی ہے نا۔ جس بچے کو آپ نے چھوٹی عمر میں اپنے ساتھ انگلی لگا کے، بلکہ میں اس سے پہلے بات کروں گا، جس بچے کو گود میں اٹھا کے آپ مسجد میں نہیں آئے، اگر آپ یہ کہیں کہ 12 13 یا 14 سال کی عمر میں جا کے، 15 20 سال کی عمر میں جا کے وہ نمازی بن جائے، یہ کوئی کرامت تو ہو سکتی ہے لیکن عملی طور پر ایسا ممکن نہیں۔ لیکن اس حوالے سے چونکہ میری بات خواتین تک بھی جا رہی ہے، میں انتہائی ادب کے ساتھ یہ گزارش کروں گا
بچوں کو مسجد میں لائیں. ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ دے، آپ بچوں کو مسجد میں لائیں. والدہ بچے کو گھر میں وضو کا طریقہ سکھائے. یہ کلچر پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ ثقافت ہم نے اس کو فروغ دینا ہے. والدہ گھر میں بچے کو وضو کروائے، صاف ستھرا لباس پہنائے، اور ساتھ بچے کو بتائے کہ بیٹے مسجد میں جا کے آپ نے یوں کرنا ہے. والد بچے کو اپنے ساتھ لے کر آئے، مسجد میں اپنے ساتھ رکھے. بچہ ہے، شرارتیں کرے گا، والد کا کام ہے بچے کو قابو کر کے رکھے. اگر غلط نماز پڑھتا ہے، یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں. یاد رکھیے، مصلی پہ کھڑے ہونا صرف مولوی کا کام نہیں ہے. اذان کہنا یہ صرف مقررہ مؤذن کی ذمہ داری نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذان کہنے والوں کی گردنیں قیامت کے روز عام لوگوں سے بلند ہوں گی. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو بچہ قرآن کو حفظ کر کے سمجھ کر اس کے تقاضے پورے کرتا ہے، قیامت والے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی باندھ پڑ جائے گی. اس لیے میرے بعد بھائی برا محسوس کرتے ہیں، جی بچے مسجد میں آتے ہیں، شور مچاتے ہیں. بھائی اس میں کوئی شبہ نہیں، ان کو آنے دو. وہ بھی تو مسجد ہی تھی. ایک بدو بیچارہ آ گیا، جاہل آدمی تھا، پتہ نہیں تھا، مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا. مسجد کون سی ہے؟ جہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، مسجد نبوی. صحابہ دوڑے، فرمایا دعوہ، میرے صحابہ خبردار، اس کو منع نہیں کرنا. پیشاب کر چکا، آپ نے بلایا بڑے پیار سے، میرے صحابی، میرے بھائی، یہ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے، اس کام کے لیے اللہ نے اور جگہ رکھی ہے. آقا علیہ السلام نے خود پانی منگوایا اور اس کی صفائی کی. اب وہ بیچارہ جاہل آدمی تھا، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہم اغفر لی ولی محمد ولا تغفر لغیرنا، یا اللہ مجھے بخش دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دینا، باقی یہ سارے جو مجھے مارنے کو دوڑے تھے نا، ان کو نہ بخشنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت کو محدود نہ کرو. اس لیے میں گزارش کروں گا، الحمدللہ ثم الحمدللہ 30-40 بچے یہاں باقاعدہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ ہمارا مستقبل ہیں. کل کو یہ ممبر، یہ محراب ان کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں. اگر یہ نمازی بنتے ہیں، اگر ان کو روزہ رکھنے کی عادت پڑ دی، اگر یہ مسجد کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، تو اس لیے 2 باتیں، نہ تو بچوں کے مسجد میں آنے پر ہمیں ناراض ہونا چاہیے، اور نہ ہی بچوں کو مسجد میں آ کر شرارت کرنے کی اجازت دینی چاہیے. یہ جو ایک سوچ ہے نا، او استاد جی آؤں تے دیو، ہاں آہستہ آہستہ آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اپنے آپ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا. اگر اپنے آپ ہی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہوتا، اگر اپنے آپ ہی ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں نا، تو ہمیں کیا ضرورت تھی ممبر پر کھڑے ہو کر آپ کو سمجھانے کی. انسان کو زندگی کے ہر قدم پر تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان بچوں کو تربیت کی زیادہ ضرورت ہے. اس لیے میری گزارش ہوگی اس پہلو پر خصوصی توجہ دیں. معزز خواتین، اپنے بچوں کو تیار کر کے صاف ستھرا لباس پہنا کے، وضو کروا کے، صابن کے ساتھ منہ دھلا کے مسجد میں بھیجا کریں. پیشاب وغیرہ کروا کے مسجد میں بھیجا کریں، تاکہ مسجد میں آ کے بچے گندگی نہ پھیلائیں. اور والد خود ساتھ لے کر بچے کو آئے، نماز میں اپنے ساتھ کھڑا کرے. اگر بچہ غلطی کرتا ہے نماز کے دوران، نماز کے بعد بڑے پیار سے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ سمجھائیں. یقیناً 4تھی دفعہ بچہ وہ غلطی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہماری نئی نسل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری نئی نسل کی تربیت اور اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو نیک بنا دے. جن لوگوں کو اپنی اولادوں سے شکوہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے نجات والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے اہل ایمان، اہل توحید زخمی یا بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو، ان کے زخموں کو ان کے لیے آخرت میں توشہ بنا دے. جتنے اہل ایمان، اہل توحید اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام اپنی رحمت سے ان کو اپنا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے. رب کائنات ان کو جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں اور جنت کے بستر نصیب فرمائے. وطن عزیز پاکستان اللہ تعالیٰ کی دولت، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. رب کائنات غیب سے اس کی حفاظت فرمائے. وطن عزیز پاکستان